یہ کوئی عام قصہ نہیں، یہ انسان کی سرکشی کی پہلی انتہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر بسنے والے لوگ اپنے رب کو بھول چکے تھے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہدایت دی، مگر انسان نے ہدایت کے بدلے اپنی خواہش کو چن لیا۔ شرک پھیل چکا تھا، لوگ نیک انسانوں کی قبروں پر بت بنا کر ان کے سامنے جھکنے لگے۔ یہیں سے انسانیت کی گمراہی کا آغاز ہوا۔ قوم نوح صرف گنہگار نہیں تھی، بلکہ گناہ پر فخر کرتی تھی۔ طاقتور کمزور کو دباتے تھے، امیر غریب کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو اللہ کی بات کرتا اسے پاگل کہا جاتا تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر صرف بت نہیں تھے، بلکہ ان کی ضد، انا اور خواہشات کی علامت تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، بلکہ ایک عام انسان تھے، مگر دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے پہلی بات یہی کہی: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ 950 سال تک بار بار دہرایا گیا۔ حضرت نوح کہتے ہیں: اے میرے رب، میں نے انہیں دن میں بھی بلایا، رات میں بھی سمجھایا، اعلان کے ساتھ بھی اور چپکے بھی، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی جنت کی خوشخبری اور کبھی جہنم کی وعید سنائی، مگر جیسے جیسے دعوت بڑھتی گئی، انکار بھی بڑھتا چلا گیا۔ قوم کہتی تھی: یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس کے پیچھے تو صرف غریب لوگ ہیں، اگر یہ نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے، تاکہ نوح کی بات سننی ہی نہ پڑے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح کو مارا پیٹا گیا، حتیٰ کہ بے ہوش کر دیا گیا، مگر انہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ سوچئے، 950 سال، نہ کوئی سہولت، نہ کوئی مددگار، صرف ایک نبی اور ایک ضدی قوم۔ یہ تاریخ کا سب سے طویل صبر تھا۔ آخر کار جب ہر دروازہ بند ہو گیا تو نوح کی زبان سے دعا نکلی: اے میرے رب، یہ زمین تیرے نافرمانوں سے بھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو لا چکے ہیں۔ یہ فیصلہ نوح کے دل پر بھی بھاری تھا، مگر یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر فرمایا گیا: کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ خشک میدان تھا، تیز دھوپ تھی، اور ایک بہت بڑی کشتی بن رہی تھی۔ قوم ہنستی تھی اور کہتی تھی: نہ بارش ہے، نہ پانی، اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ نوح جواب دیتے تھے: آج تم ہنس رہے ہو، کل تم رو گے۔ پھر وہ دن آ گیا جب تنور سے پانی ابل پڑا۔ یہ نشان تھا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ نوح نے فوراً ایمان والوں کو بلایا۔ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں داخل ہونے لگا۔ یہ صرف لکڑی کی کشتی نہیں تھی، یہ ایمان کی پناہ گاہ تھی۔ نوح کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو الگ کھڑا تھا۔ انہوں نے پکارا: بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا: میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، اور وہ بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گیا۔ بارش دنوں تک نہیں، ہفتوں تک نہیں، بلکہ مسلسل برستی رہی۔ پہاڑ غائب ہو گئے، انسان ڈوب گئے، محل مٹ گئے، صرف ایک کشتی باقی رہ گئی اور چند ایمان والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے زمین، اپنا پانی پی جا، اور اے آسمان، رک جا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، مگر اللہ نے فرمایا: وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ یہ اعلان تھا کہ نجات رشتوں سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ حضرت نوح کی یہ کہانی آج کے انسان کے لیے واضح پیغام ہے: حق اکیلا بھی ہو تو حق ہوتا ہے، اکثریت ہمیشہ سچ پر نہیں ہوتی، اور اللہ کی نافرمانی کا انجام یقینی ہے۔ کامیابی کشتی میں تھی، ہجوم میں نہیں۔